جی ڈاکٹر صاحب، جی السلام علیکم جناب علی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ کورونا نے جہاں ہمیں الگ کیا ایک دوسرے سے، وہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑ بھی دیا۔ بالکل، ہم لوگ کہاں ٹیکنالوجی کو دیکھا کرتے تھے ڈاکٹر لوگ، ہم تو مریضوں سے باہر ہی نکلتے تھے۔ نہیں، اور پھر 4 سال سے میری آپ کی رفاقت ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن ملاقات آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ چلیں، وہ ملاقات ہوتی ہے، آدمی کو وہ دل سے راہ ہوتی ہے، تو بس یہ موقع بن گیا آج بات کرنے کا آپ سے، تو بڑی خوشی ہو گئی۔ I am really very very honored and excited. Same here. تو آج میں چاہ رہا تھا آپ سے نظم کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایک مستند معتبر عہد حاضر کا حوالہ ہیں آپ، بہت محبت آپ کی۔ بہت سارے لوگ آپ کی بات سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں اس سے۔ جی ضرور تو ضرور۔ کہاں سے شروع کریں ہم؟ جب نظم کی بات شروع کرتے ہیں تو کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ غزل سے نظم کی طرف کیسے آیا اردو لٹریچر ہمارا۔ ہاں، اردو کے بارے میں اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں کہ شاعری کی بنیاد جو ہے وہ امیر خسرو سے ہوئی اردو میں۔ تو وہاں سے اگر آپ سفر ہمارا شروع کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں سے نظم بھی ساتھ ساتھ ہی آئی ہوگی۔ رضوان بھائی ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں آپ ہی کی طرح میڈیکل پروفیشن کا بندہ ہوں، تو میں نے ایکیڈیمکس آف اردو لٹریچر اس طرح سے نہیں پڑھی۔ ظاہر ہے میرا اوڑھنا بچھونا تو ادب رہا ہے، تو میرا خیال ایکیڈیمک گفتگو کا لطف بھی نہیں ہوتا۔ ہم جیسے لوگ جو اس طرح سے ایکیڈیمکس کو جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو ہماری جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بڑی سلیکٹیو سی ہوتی ہے، کہ جو ہماری روحانی جدوجہد کو مدد دیتی ہے، جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم کیا کریں گے آگے، جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے۔ تو بات تو اس کی یہ ہے کہ امیر خسرو کا ذکر آپ نے کیا، تو اردو بذات خود بھی تو انہی زبانوں سے، فارسی اور عربی سے نکلی نا۔ تو اس طرح تو ہم بہت دور تک بہت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کا جو سفر ہے، اگر میر کے زمانے سے لیں آپ، جو میرا خیال ہے ان ریٹروسپیکٹ اس سے پیچھے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں صرف اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ مثنوی اور وہ آ جائے گی باتیں، وہ آ جائیں گی باتیں اردو میں اس سے پہلے بھی۔ جی بالکل۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری اردو کی اصل روایت جو ہے وہ غزل کی ہی روایت ہے۔ اگر ہم پرانے حوالے سے دیکھیں تو وہ غزل ہی کی روایت ہے، اور مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، یہ سب تقریباً لگ بھگ غزل کی فارم ہی مجھے وہ دکھائی دیتی ہیں، اگرچہ ان میں وحدت تاثر جو ہے، ان میں جو ایک یونٹی آف تھاٹ کہہ لیں آپ، مرثیہ ہے تو ایک مرثیہ چل رہا ہے، لیکن اس میں آپ اوزان کو دیکھیں، بہور کو دیکھیں، ایون قوافی کو دیکھیں، تو وہ مزاجن غزل کے بہت قریب ہے۔ اب اگر اسی کو ہم اپلائی کر دیں پہلے نظم گو کے حوالے سے، تو اردو کی تاریخ کا پہلا نظم گو تو نذیر اکبر آبادی تھا۔ بالکل۔ تو مطلب جس چیز کو ہم نظم کہتے ہیں وہ قصیدہ تو نہیں ہے نا، وہ مرثیہ بھی نہیں ہے، وہ مثنوی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے الگ نام ہیں، ان کے الگ ڈیفینیشنز ہیں، ان کے الگ پیرامیٹرز ہیں، لکھنے کے بھی اور پرکھنے کے بھی۔ تو جو نظم جسے ہم کہتے ہیں وہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی کے ہاں نظر آتی ہے، اور وہ زمانہ تھا جو میر کا زمانہ تھا، یعنی 250-300 سال پہلے کر لیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے سال ہوئے ہوں گے، لیکن اس زمانے سے وہ نظم چلی۔ اس کے بعد آپ چلتے آئے تو بہت سے معروف غیر معروف لوگوں نے غزل ہی کے ڈھنگ میں نظم کئی، جیسے مطلب ہے کہ مثالیں اب بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ آزاد نظم اور نظم کی موجودہ صورت تک کیسے پہنچے۔ جی، تو اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ 1900 میں 1900 اپنا جو سال ہے، عبدالعلیم شرر نے ایک نظم لکھی جو
قوافی کے بغیر تھی، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی آزاد نظم تھی، یا اس نے آزاد نظم کا رستہ ہموار کیا. اچھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلینک ورس، وہ آئی عبدالحلیم شرر کے وہ ڈرامہ ٹائپ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں سے انہوں نے قوافی اڑا دیے، اور جو قوافی اڑائے تو انہوں نے اس کو نظم بنا دیا. یعنی قوافی غزل کی ایک ہے نا بالکل خصوصی، بالکل بالکل. ہاں، تو اس نظم کو راشد تک نے یہ کہا، راشد نے بھی، کہ شرر نے دراصل آزاد نظم کی بنیاد رکھی، اور وہ شیکسپیئر سٹائل کا انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ لکھا. تو وہ بہر پوری تھی، صرف اس میں قوافی نہیں تھے. ہاں جی، یعنی اگر آپ کہیں نا جی یہ نظم معرہ جسے کہتے ہیں، نظم معرہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں قوافی نہیں ہوتے، اور جو مصرے ہیں وہ مساوی الوزن ہوتے ہیں. اچھا، جیسے غزل میں مصرے مساوی ہوتے ہیں ایک غزل میں، اسی طرح اس نظم میں بھی مساوی الوزن تھے نظم معرہ میں، لیکن اس میں قوافی کا اہتمام نہیں تھا. اس پہ کوئی شمس سلیمان فاروقی کی بات یاد آتی ہے کہ قوافی جو ہیں وہ نظم کے لیے، شاعری کے لیے ضروری تو نہیں ہے. اگر ملٹن اور اپنا شیکسپیئر بغیر قوافی کے دنیا کی سب سے بڑی شاعری کر گئے تو قوافی پھر لازمی تو نہ ہوئے نا. تو وہ 1900 جو ہے that was the point of departure from our conventional forms. تو یہ اثر جو آیا ہے یہ انگریزی ادب سے ہمارے ادب میں آیا نا. جی بالکل. اس میں بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے جی کہ غزل کے بعد ضرورت کیا پڑی نظم کی. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزل تو اس زمانے کی ہے جب مطلب ہے کہ جو فقیر گا رہا ہوتا تھا وہ آپ کو گایا کرتا تھا، اس کی آواز سے آپ جاگتے تھے. زندگی اتنی پرسکون اور اتنی خاموش، تو اس کے ساتھ غزل بڑی اچھی چلی. لیکن آپ اس کو جو 1857 کی جو جدوجہد ہے نا اس کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، تو اس کے بعد یہ، بلکہ میں میرے خیال میں غلط کہہ رہا ہوں، غالباً 1874 میں، مطلب وہی اگین آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر ایز فارملی، تو غالباً 1874 میں یہ تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو گئی تھی، جس میں ہم کہیں گے کہ جی کہ یہ غزل سے ڈپارچر کا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اس وقت آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اچھا اب یہ جو غیر مکفہ جسے ہم نظم کہتے ہیں، تو اس میں ایک انگلش اس کو بلینک ورس میں نے شاید پہلے کہا ہے، ایمبک میٹر جو ہوتا ہے انگریزی کا، وہ اپلائی کیا ہے انہوں نے نا، ہمارے جو شاعر جنہوں نے نظم معرہ کا آغاز کیا. تو یہ وہ نظم ہے جو ایمبک میٹر میں ہے اور بندوں میں نہیں ہوتی، مطلب بند نہیں ہوتے اس میں، لیکن وزن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی اس کے بعد اگلا جو یہ سنگ میل قرار دیا تھا راشد نے بھی. اوکے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو آ جاتی ہے نظم آزاد جسے ہم کہتے ہیں ورس لبرا، اور وہ فری ورس. یہ فرانسیسی اثر اب شروع ہو رہا ہے ہماری لٹریچر میں. جی بالکل. نہیں، ہاں فرانسیسی بھی اور انگریزی بھی، ان دونوں جو ملکوں کا ادب ہے، زبانوں کا ادب ہے، انہوں نے اردو پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے اگر ہم اپنی نظم کا مطالعہ کریں تو. تو جب وہ فری ورس آئی تو فری ورس کا مطلب آزاد نظم ہے. صحیح. تو وہ آزاد نظم جو ہے وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی نام تو بہت سارے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شرر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے راستہ کھول دیا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلی آزاد نظم جو ہے وہ کس شخص نے لکھی تو اس کا نام تصدق حسین خالد ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نام آزاد نظم نہیں لکھا، اس کا نام رکھا شیر آزاد. اچھا. یعنی لفظ اس نے شیر استعمال کیا اور ساتھ آزاد لگا دیا. تو اب اس میں قوافی تو پہلے ہی نہیں تھے، اب بحر سے بھی آزادی ہو گئی ہے نا.
نہیں بحث سے آزادی نہیں ہوئی. پھر یعنی اس میں آزادی یہ ہوئی کہ آپ مصروں کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, ٹھیک. یعنی جیسے مساوی الوزن مصرے ہوتے ہیں غزل میں, ویسے نہیں. اس کے بعد وہ پابند نظم میں بھی اس طرح ہوتے ہیں نا, مساوی الوزن ہوتے ہیں بالکل. لیکن جو آزاد نظم ہے اس میں مساوی الوزن نہیں ہوتے, مطلب یوں سمجھ لیں کہ مساوی ٹکڑے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. پیارے دل کی رات میں چراغ سا چلا گیا, ملا نہیں تو کیا ہوا, وہ شکل تو دکھا گیا, یہ برابر ہیں. تو نظم میں مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ نظم میں تم اگر چنتے زمرد چنتے, ساری دنیا میں اگر چنتے تو یورپ چنتے, اوج پر پہنچے ہوئے ملک کا پرچم چنتے, تم نے کیوں خاک میں روندے ہوئے کنکر کو چنا, تم نے کیوں مجھ کو چنا. یہ جیلانی کامران کی نظم ہے. تو آزاد نظم جو ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ تصدق حسین خالد کا نام لیا جاتا ہے لیکن کریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے اس فارم کو دریافت کیا, لیکن انہوں نے اس کا نام آزاد نظم قرار نہیں رکھا, انہوں نے شعر آزاد کہا. شعر آزاد رکھا. صحیح صحیح. اب جب اس کے بعد آتے ہیں تو قابل ذکر لوگوں پہ ہم ذکر کر سکتے ہیں, ہم تاریخ تو پوری بیان نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد دو بندے بڑے امپورٹنٹ آئے, راشد اور میرا جی. اب ان لوگوں نے تو پھر کمال کر دیا نا, خاص طور پہ راشد نے, کہ راشد نے جو آزاد نظم لکھی وہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اردو شاعری کی ہسٹری میں ہے. ایک سکول بن گیا وہاں سے. جی بالکل. انہوں نے اسکول تو آگے بہت سارے بن گئے نا, یعنی فارم, یعنی جسے کہتے ہیں حیت. اچھا ایک بات اور میں کر دوں کہ ہم بات کرتے حیت کو اور فارم کو کنفیوز کر دیتے ہیں, جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نظم مورا کوئی اور فارم ہے, یعنی صنف جسے ہم کہتے ہیں. یہ ساری اصناف مرثیہ جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں, یہ ساری چیزیں رباعی یہ نظم کی شکلیں ہیں, لیکن یہ فارم ہے نظم, اور جو اس کی شکلیں ہیں ان کو ہم حیت کہیں گے. تو حیت کے اعتبار سے آزاد نظم سب سے بڑی بغاوت ثابت ہوئی. اور اچھا صنف وہ ہوتی ہے جس میں آپ اتنی دفعہ لکھیں کہ نئے لکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں اس طرح لکھنا چاہیے. صحیح. لیکن جب آپ آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں حیات کا ایک تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اور صنف کو آپ دھیان میں نہیں رکھتے, وہ پھر بالآخر صنف بن جاتی ہے. پھر اس کے وہ پیرامیٹرز ڈٹرمن ہو جاتے ہیں نا, ڈٹرمن ہوتے چلے جاتے ہیں نا. اب راشد کا دیکھیں نا, راشد کی جو زبان ہے وہ بیسیکلی غزل کی زبان ہے. مطلب اس میں آپ کو فارسی تراکیب نظر آئیں گی, اس میں آپ کو تلازمہ نظر آئے گا, لیکن وہ غزل نظر نہیں آئے گی. وہ غزل نہیں ہے, وہ نظم ہے. لیکن انہوں نے وہ جو مفرس زبان ہے اس کو اتنے سلیقے سے اپنی شاعری میں برتا کہ وہ ایک بالکل ہی نئی چیز بن گئی. واہ, بالکل صحیح. واہ. لیکن راشد صاحب جو ہیں وہ اپنی عظمت کے ساتھ ساتھ غزل کی روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یعنی غزل پڑھنے والا شاعر جو ہے وہ راشد کو جب پڑھتا ہے تو اس کو لطف سخن بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی اصل میں آزاد نظم میں معنی ضرورت بنے نا, یعنی آپ کا میرا, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, ہم ایک بالکل چینج ورلڈ میں رہتے ہیں, اس ورلڈ سے جو غزل کی وہ دنیا تھی. تو ان لوگوں کو بھی مغربی ادب کو انہوں نے ترجمہ کیے, مغربی ادب کو انہوں نے ڈٹ کے پڑھا. یہ بڑے لائق لوگ تھے. یہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے یہاں تک پہنچ کے, ایسے نہیں پہنچے. اس میں ہمارے بڑوں کا بہت زیادہ, ان کا علم, ان کا بہت زیادہ محنت, ان کا بہت زیادہ مطالعہ, ان کی بہت زیادہ مشقت اور ان کی عظیم صلاحیت, ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو راشد میں دیکھیں نا آپ, ایک گرینجر ہے, جیسے وہ ممبر پہ چڑھ کے خطاب کر رہا ہوں, ایک بڑا آدمی بول رہا ہے, وہ اوپر سے ذرا اپنی کھڑکی سے باہر تو دیکھو, خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے. واہ, بالکل. اسی ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا, مشرق کا آقا نہیں تھا. اب یہ لائنیں جو ہیں آپ غزل میں تو نہیں کہہ سکتے.
है ना, या मर गए इसराफील पर आंसू बहाओ, या हसन कुज अगर आप देखें तो राशिद के यहाँ जो नज्म आई वो आई फारसी रिवायत से और गजल के हवाले से। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ जो उनके थे वो मीरा जी थे। मीरा जी को एक तो ज्यादा उम्र नहीं मिली, जल्दी फौत हो गए। नंबर 2, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जिस तरह राशिद थे। उनके पास जो तजुर्बा था या मुताला था वो हिंदी गीत का था और अपने इर्द गिर्द की जो जिंदगी है उसका था। तो उनके नज़्म जब आप पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही और तरह का मतलब एक माहौल नजर आता है जो अपनी जगह पे बड़ा अहम है, जो बहुत खूबसूरत माहौल है। तो वो ये दो बंदे जो हैं, मेरी तसद्दुक़ हुसैन खालिद को हम बतौर इनिशिएटर ऑफ दिस जॉनरा और राशिद और मीरा जी को हम उन लोगों में शुमार करेंगे जिन्होंने इस सिंफ को उर्दू में मुस्तहकम करके पक्के कदमों पे खड़ा कर दिया। अब एक सवाल ज़हन में आ रहा है मेरे, इसके बाद हम एक सवाल ज़हन में आ रहा है मेरे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सवाल ये है कि ये दोनों का जो आपने नाम लिया, राशिद का और मीरा जी का, एक जो है वो बहुत किताबों से उन्होंने इल्म सीखा, पढ़ा लिखा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी अदब को भी पढ़ा, और एक ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो आप मुझे ये बताइए कि शायरी में ये जो किताबी इल्म है इसकी कितनी अहमियत है? बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये कि मैं ये कह दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि मीरा जी ने पढ़ा नहीं है, मतलब मैं उनको अनपढ़ नहीं कह सकता, नाउज़ुबिल्लाह। बहुत मोहतरम वो शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। लेकिन आपका सवाल उससे चूंकि निकल आया तो अच्छा हो गया, ये बात हो गई। देखिए सर, बात ये नहीं है कि किताबों से आप इक्तिसाब करके बहुत बड़ी शायरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने इलियट को पढ़ा है, अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा है और एक शायर ने इन दोनों को नहीं पढ़ा, अगर आपने राशिद को पढ़ रखा है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि वो क्या कमाल कैसे दिखाता है, और मीरा जी को पढ़ रखा है कि वो क्या क्या चीज कहाँ छुपा जाता है आपसे, तो आप फिर जब आज नज्म लिखेंगे तो आपके पास वो इल्म तो नहीं होगा ना कि नज्म में पहले कमालात दूसरी जुबानों में या आपकी अपनी जुबान में क्या क्या हो चुके हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि आप इल्म हासिल इक्तिसाब के लिए नहीं करते, उसको इस्तेमाल करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों में रचाव एक पैदा कर देते हैं और आपकी शख्सियत की तामीर में वो इल्म काम आता है। और आप फिर जब शायरी करते हैं तो आपका नफ्से मजमून, उसको बयान करने का करीना, उसमें लाशऊरी तौर पर आपका वो इल्म आपके काम आता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि देखें, सागर सिद्दीकी एक उस बड़ा प्यार आता है उसको बेचारे पे, लेकिन देखते हैं वो सड़क पे पड़ा हुआ है, नशे में है, लोग पैसे देते हैं, वो जनाब गजलें मौजू करके उनको पकड़ा देता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा शायर जो है, जो वो कोई ना कुछ, जैसे राशिद साहब को देख, राशिद साहब जो है अच्छे बड़े ओहदों पे रहे हैं, यानी एक जो रिवायती तस्वुर हमारे यहाँ शायर का है, जो हमारे घरों में भी राइज है अब तक, एक बेकार आदमी होता है, सोच में पड़ा रहता है, इश्क में मुब्तला रहता है, और जनाब इसके अलावा उसको काम करो। तो अब तो वो मुझे इरफान सिद्दीकी का शेर याद आता है मरहूम का, कि हमारे दिल को एक आज़ार है, ऐसा नहीं लगता कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गजल खानी भी करते हैं। तो हम तो ये सारा इल्म जो है, जैसे मेडिकल साइंस है, मैंने तो पोस्टमार्टम करते हुए नज्म लिखी है। क्या बात है। तो इल्म जो है सर, वो इल्म आपको शायरी, देखें, शायरी करना तो एक वाहबी एक बस है ना, कि आप ये शायर होते हैं या नहीं होते, आपके अंदर या तो वो चीज होती है या नहीं होती, वरना तो हर आदमी जो पढ़ रहा है और बहुत ज्यादा शायरी को पढ़ रहा है, वो बड़े आराम से शायरी कर ले, ऐसा नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है जवाब हो गया इसका। बिल्कुल। सेरिब्रल जो है इल्म, उसके अलावा जो इंट्यूटिव इल्म है उसकी आप बात कर रहे हैं कि शायरी का ताल्लुक उस विजदानी इल्म से है जो इंसान के अंदर
नहीं, इसमें मैं इजाफा कर दूं کہ ایک انپڑھ آدمی، انپڑھ سے مراد میں کسی ڈیروگیٹری سینس میں استعمال یا ڈسمسو ہو کے نہیں کہہ رہا، ایک زیادہ پڑھا لکھا آدمی جب اس کو انٹیوٹیو کوئی انسپریشن ہوتی ہے تو وہ انہیرنٹلی یا ان بلٹ انداز میں اس کے اظہار میں راستہ پا لیتی ہے، اور زیادہ ریفائنڈ بھی ہوتی ہوگی. ظاہر ہے، بالکل. اچھا، اب تک جو ہم نے بات کی اس حوالے سے ایک سوال اور دماغ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نذیر اکبر آبادی سے بات شروع کریں تو بیچ میں بہت سارے لوگ اور آئے، الطاف حسین حالی صاحب ہے، آزاد ان سے بھی امپورٹنٹ ہے، آزاد اور اکبر الآبادی اور یہ وہ سب بہت سارے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبدالحلیم شرر، جی شرر کا تو نام لیا میں نے، غیر قوافی کر کے اس کو، اور اس کے بعد پھر یہ آزاد نظم. تو یہ جو 3 سٹیجز میں ہم نے بات کی ہے، پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غزل میں وہ بات پوری نہیں ہو پاتی تھی تو نظم کی اس لیے ضرورت پیش آئی، پھر بلینک ورس کی اور پھر فری ورس کی، مطلب، اور اب الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہم نثری نظم کی بھی بات کریں گے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ ایکسپریشن مطلب ہو نہیں پا رہا ہے، ہم اس کو مزید. رضوان بھائی آپ اس کے لیے اپنے خطے کی تاریخ کو دیکھ لیں. اوکے، دیکھیں آپ کی غزل آئی مطلب غالب تک آ گئی، کسی حد تک اقبال تک آ گئی، غزل تو آج بھی چل رہی ہے نا. لیکن یہ جو 1930s ہے، جو راشد کا زمانہ ہے یا 1900 ہے، اب ان دونوں کے درمیان 2 جنگیں عظیم جو ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے آپ. پھر آپ اس کلونیل سماج کو دیکھیں جس کے زیر تحت ہم لوگ تقریباً 100 سال رہے ہیں. بالکل. تو وہ ان 100 سالوں نے بہت کچھ بدلا ہے ہمارے ملک میں. تو اس میں ماڈرنائزیشن آئی، اس میں زندگی کے اطوار بدلے. آپ نے پینٹ کبھی پہنی نہیں تھی اس خطے میں، آپ نے کبھی ٹی شرٹ کا تصور نہیں تھا، ٹائی کا کوئی تصور نہیں تھا، ایون کرکٹ ہی کھیلی جاتی تھی یہاں. بالکل صحیح. تو ریل گاڑی تھی ہی نہیں. تو یہ سارے جو آپ کی زندگی کے مظاہر بدلے تو نیچرلی آپ کا اس کو بیان کرنے کا جب آپ نے غزل میں کوشش کی تو آپ نے منہ کھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں آپ کھلکھلا کے تو بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ کو غزل تو میں یہ غزل کو انڈرمائن نہیں کر رہا، نہ میں غزل کو کم تر کہہ رہا ہوں. غزل مجھے بہت پسند ہے، میں نے لکھی بھی ہے بہت. چونکہ نظم پہ بات کریں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزل تو اپنی جگہ پہ رہی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں کی جو ہماری نفسیات ہے ہمارے معاشرے کی، اس کا ایک حصہ تو غزل نہیں سیٹسفائی کیا نا، اور اب تک کر رہی ہے. بالکل. لیکن اس میں جو چیز ایڈ ہو گئی، یعنی جو ایک ماڈرنائزیشن ایڈ ہوئی. اب آپ دیکھیں نا، اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس خطے میں بیرونی ادب کے یعنی دوسری زبانوں کے ادب کی کوئی نشانی نہیں ملتی. یو کانٹ فائنڈ کہ کہاں پہ اچھا کیا ہوا. تو آپ نے جب بائٹ آف ادب پڑھا ہی نہیں، یعنی دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہی نہیں تھی اس وقت. کیونکہ وہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، وہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، اس طرح سے آپ آ جا نہیں سکتے تھے. پھر ہمارے خطے میں ہم آکوپیشن کا شکار ہو گئے، ہمارے اوپر انگریز حکمران ہو گیا، لیکن اس نے کچھ دیا بھی آپ کو. تو وہ جو ایک طرز زندگی بدلا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے افسانہ کہاں سے آیا؟ یو ہیڈ نوٹ شارٹ اسٹوری بیفور. آپ کا ناول بھی نہیں تھا. ہمارے پاس داستانیں ہوتی تھی. داستانیں ہوتی تھی نا. وہی جو رات کو بیٹھ کے تو جناب ایک بڑا چسکا لگا کے ایک بزرگ بیٹھ جاتا تھا، وہ گھڑ دیتا تھا، یا کوئی روایات میں سے داستانیں تھیں. لیکن جو ناول ہے ایز سچ، یا جو شارٹ سٹوری ہے جسے ہم فکشن کہہ لیں اوور آل، وہ بھی ہمیں ویسٹ نے دیا ہے. اس میں حرج کو نہیں ہے. اور اسی طرح غزل کے ساتھ ساتھ نظم بھی ہمیں ویسٹ کی دین ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن میں اس ایکسپریشن کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب
ब्लैंक से फ्री वर्स और फिर फ्री से प्रोज की तरफ आते हैं तो मतलब हम जो है वो फॉर्म को सेक्रीफाइस करके अपने आइडिया और एक्सप्रेशन के ऊपर एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं इस वक्त बतदरीज। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा ना एक गलतफहमी पैदा हो रही है। देखिए बात यह है कि अगर आप सेक्रीफाइस किसी चीज को आप नहीं कर रहे, बिल्कुल ओके बात यह है कि आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन कि आप शायरी कर रहे हैं, झक नहीं मार रहे। यू आर डूइंग पोइट्री इन वट एवर फॉर्म। अगर आप गजल लिख रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि आप शायरी कर रहे हैं, कमाल की कर रहे हैं। यानी शायरी में दूसरा तीसरा डब्बा होता ही नहीं है, यानी स्ट्रेन में इस तरह कोई दर्जा होते ही नहीं तीसरा। आप या नंबर वन है या कुछ भी नहीं है। तो वो अगर आप इस तरह के हैं और आप ये समझते हैं तो सर आप की ये बातनी जरूरत के तहत ये असनाफ वजूद में आएंगे। आपने मॉडर्न दिखाई देने की कोशिश में ये काम नहीं किया। आपने रिवायत शिकन होने का तमगा लगाने के लिए अपने सीने पे इस तरह की हरकतें नहीं की। इसके पीछे आपके दो टूल्स थे। एक आपकी वो जात जो अपना इजहार चाहती थी और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, और एक वो जात जो आपको दुनिया भर के अदब से मुतारफ करा रही थी। और आप फिर सोचते थे कि यार हमारे अदब में ये बातें क्यों नहीं है। तो इस वजह से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस पर मतलब किया है। अजमतुल्ला खान मुझे याद है, उन्होंने एक किसी फॉरेन शायर का, मुझे नाम भूल रहा है, जान क्या नाम था, वो जो अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियां, वो जो रेशमा ने गाया भी है, बिल्कुल वो असल में तर्जुमा है गालिबन नादर काकोरवी का। अच्छा, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा था। ओके। और वो किसी अंग्रेजी नाम का है। इसी तरह अजमतुल्ला खान, यानी जिनकी गैर मुकफ़ा नज़्म मैंने कहा 1900 में आई है, वो उससे पहले और बाद में अंग्रेजी से तराजुम कर रहे थे। अच्छा, यानी वह ये कि वो एक अमल होता है ना, जैसे मैं अब एक फिक्शनल पीस पढ़ता हूँ बहुत बड़ा, मैं डॉन केहुटे मैंने पढ़ा, फर्ज करो, तो मैं सोचता हूँ कि यार इस तरह का नावल मैं लाशऊरी तौर पे अपने उर्दू के नावलों को कंपेयर करने लग जाता हूँ। क्या खड़े। अगर मैं काफका का ट्रायल पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ हमने क्या लिखा है। अगर मैं मार्किस का 100 Years of Solitude पढ़ता हूँ, या मैं दोस्तोयेव्स्की के सारे नावल पढ़ता हूँ, क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ता हूँ, ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ता हूँ, द इडियट पढ़ता हूँ, तो लामोहला मैं कंपैरिजन तो करूंगा कि उर्दू के नावल कहाँ खड़े हैं और ये क्या चीजें हैं, क्या मतलब कमाल के वॉर एंड पीस क्या चीज है। तो वो जो तकाबुल था उसने हमारे ज़हीन लिखने वालों में ये तहरीक पैदा की कि हम भी दुनिया भर के अदब के सामने सीना तान कर खड़े हो सकें और हम अपना इजहार भी कर सकें, क्योंकि हम भी तो उस तरह के हो गए ना जिस तरह के वो लोग थे। तो ये तो नेचुरली आप मुझे उस सवाल तक ले आए जो सवाल मुझे जरूरी पूछना था आपसे। क्या? कि हम मौजूदा दौर में और पिछली तारीख को देखते हुए सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ पोएट्री के हिसाब से कहाँ खड़े हैं? सर हम जब से तो नज्म आई है, क्योंकि गजल की सिर्फ ऐसी है कि जो बहुत बाकमाल है, लेकिन अगर उसको आप ट्रांसलेट भी करें ना, उसका एसेंस उस तरह ट्रांसलेट नहीं होता। ये इसकी फॉर्म में एक इनहेरेंट है, क्वालिटी भी है, हैंडीकैप भी है एट द सेम टाइम। लेकिन नज्म एंड देन प्रोज पोएम व्हिच अगेन इज नज्म, हमारी यकीनन इस मेयार की है जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई इस मामले में एहसास कमतरी नहीं है। मतलब मैं नहीं समझता, मैं अपने मुतालिक बात नहीं कर रहा, यानी उर्दू नज्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर उर्दू नज्म को देखें, असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ
غیر ملکی ادب کو اردو میں بہت ترجمہ کیا گیا. ریورس از ناٹ ٹرو. یاسمین حمید نے کیا اردو کی نظموں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ. آکسفورڈ نے میتھولوجی چھاپی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عالمی ادب. اگر نام ہٹا دیں کہ یہ پاکستانی پوئٹس ہیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو مطلب انگلش کے پوئٹ ہیں کوئی. تو اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی مطلب ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ کوئی کمی کا احساس ہوتا ہے یا احساس کمتری ہے یا یہ کہنا. نیچرلی دیکھیں, ہماری یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی صنف کی ہماری زبان میں عمر کتنی ہے. بالکل. اگر کسی زبان جیسے انگریزی ہے اس میں اگر نظم کی آپ ہسٹری دیکھیں ان with reference to time, we stand nowhere. ہم نے اس لیے اس ڈسکشن کا عنوان جو ہے وہ نظم کے 100 سال رکھا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ شاید وہ صرف پابند نظم تھی جس پہ غزل کا بہت بڑا. ہاں بالکل, ہم 100 سال کی زیادہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں شروع میں تو چلیں وہ اس کی 100 سال کی بات کرنے کے لیے جو تمہید ضروری تھی شرر صاحب کی اور باقی لوگوں کی وہ تو ہو گئی. بالکل. 30s میں آئے نا راشد اور اس سے آگے اگر ہم بات لے جائیں. ہاں بالکل آگے جانا جی آگے جانا چاہیے. فرمائیے کہ راشد اور میرا جی کے بعد کے دور کے بارے میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راشد اور میرا جی کے بعد اگلا مائل سٹون اردو نظم میں مجید امجد ہے. بالکل. شاعر اور بھی ہیں, یہ نہیں, جیلانی کامران ہیں, فیض صاحب ہیں. اچھا فیض صاحب نے آزاد نظم نہیں لکھی. فیض صاحب نے جو نظم لکھی ہے وہ مطلب مکفہ اور نظم مورا کے قریب رہی, غزل کے مزاج کے قریب رہی. فیض صاحب بہت زیادہ مطلب اس معاملے میں حوصلہ دکھانے والے نہیں تھے, مطلب ایکسپیریمنٹل بھی نہیں تھا, ایکسپیریمنٹل مزاج کے نہیں تھے نا. تو کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, یعنی ایک شاعر اسٹیبلش جسے کہتے ہیں نا کہ جو مستند حیتیں ہیں, فارمز ہیں, ان میں لکھنا سیف ہوتا ہے نا. اب آپ نئی بات کر رہے ہیں, نئی صنف لے کے آ گئے ہیں یا نئی حیت لے کے آ گئے ہیں, تو آپ ایک خطرہ بھی تو مول لے رہے ہیں نا. تو وہ خطرہ مول لینے والے راشد تھے, میرا جی تھے. لیکن میں مجید امجد کا نام کیوں لے رہا ہوں, وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ راشد کو نہ کاپی کر سکتے ہیں نہ اس کے انفلوئنس میں شاعری کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ کبھی کیا یا نہیں, یعنی آپ کہیں کے نہیں رہتے. اگر آپ راشد کی کوئی بہر پکڑ لیں, راشد کی کوئی لفظیات یا اس کی کسی نظم کا اپنا کرینہ پکڑ لیں, تو آپ کو ہر بندہ انگلی اٹھا کے کہ یہ تو راشد کا نظم ہے. آپ بالکل بالکل, ایک دو لوگ جاننے والوں میں تو نام بھی لے دیتا ہوں, مطلب نام کیونکہ ظاہر ہے اس ادب میں نہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرا کوئی لحاظ کرے, نہ میں کسی کوئی پرسنل تو بات ہوتی نہیں ہے, یہ تو اصولی بات ہے. مجید امجد کا سر کمال یہ تھا, جو اس طرف آجے کی بات جو آپ نے پروز پوئنٹ کی بات کی, کہ مجید امجد نے روزمرہ زندگی کو نظم میں اس طرح سمویا کہ حیرت ہوتی ہے. مطلب ایک دفعہ میں اور میرا بھائی چھوٹا افضال نوید, ہم بہت پرانی بات ہے 81 کی, موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے, تو ایک بابا اچانک موٹر سائیکل پہ آ گیا, بڑی مشکل سے بچا وہ. تو میرے بھائی نے غصے سے کچھ اس کے منہ سے نکل گیا لاشعوری طور پہ. بابا جی کو کچھ نہیں کہا اس نے, نہ میں نے کہا, ہم چل پڑے. تو میں نے ان دنوں میں مجید امجد کو بہت پڑھا تھا, تو میں نے کہا افضال یار مجید امجد کی ایک لائن ہے کہ میں پیدل ہوں مجھ کو جلوس جہاں سے انہی ٹھوکروں کی روایت ملی ہے. وہ مجھے گلے لگا کہتا ہے بہن کیا مصرع آپ نے سنایا. یعنی ایک پیدل آدمی کو مثلا اس میں ایک نظم, یہ اسی نظم کا عنوان ہے جلوس جہاں. اس کے دو منظر ہیں, ایک تانگے والا ہے
جو مطلب ہے کہ بہت روڈ ہے, سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں, اکڑا ہوا ہے, اور آگے سے چھانٹے لہراتا ہوا جا رہا ہے. ایک ٹانگے والا ہے جو بہت مطلب ہمبل سا ہے لیکن خالی ہے, تو وہ روک لیتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے, دفتر جانا ہے, کچہری جانا ہے, کہاں جانا ہے. تو مجید امجد اس کو بیان کرتا ہے کہ دیکھیں یہ غرض ہے, یہ غرض مندیاں ہی غرض مندیاں ہیں, میں پیدل ہوں, مجھ کو جلوس جہاں سے نہیں ٹھوکروں کی روایت کی. اب یہ بات کرنا یہ صرف مجید امجد کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یا ان کی ایک نظم ہے, اس دن اس میں پیلی تیز ہوا کے سامنے, اس میں ایک بچی ہے جو موٹر سائیکل چلا رہی ہے اور بڑی خوبصورت ہے, اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہیں اس نے پڑھا ہے مجید امجد کے بارے میں کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے ساہیوال میں, اور وہ کہتی ہے کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, آپ پیدل جا رہے ہیں, اور روز جاتے ہیں یہاں سے چھوٹے سے کام کے لیے نوکری کرنے. اس میں نظم ہے, اور اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بیٹی تو کسی کے نرم گلابی گال آنکھوں سے لگا کر گرگاوی کے تسمے کسنے بیٹھ چکی ہوں, اور میں یہاں بیٹھا ہوا آج بھی اس راستہ دیکھ رہا ہوں, اس منزل کا جس میں تمہارے مطلب دل کی مطلب صداقت موجود تھی. میں نظم کوٹ نہیں کر رہا, مجھے صحیح یاد نہ ہو تو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, یعنی اس طرح کی شاعری آپ کو پہلے کہیں نہیں نظر آتی. اب آگے چلیں, مجید امجد کے بات کمپلیٹ کر دیں کہ مجید امجد کے آخری پورے دور کی جو نظمیں ہیں ان کو وزن میں پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے عام کاری کے لیے. یعنی وہ ایسی بحر ہے جو ہے تو وزن میں, لیکن وہ نثری آہنگ کے بہت قریب ہو گئی, اور آدھے لوگوں نے یہ سمجھا یہ نثری نظم ہے. تو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے نثری نظم کی, یا ہو چکی؟ بالکل, میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اس چیز سے کہ مجید امجد جو ہے اسی لیے بہت اہم آدمی ہے کہ اس نے نظم کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے ہر طرف راستے جاتے ہیں, راستے ہر طرف جاتے ہیں. واہ واہ. یعنی انہوں نے منٹو پہ جو نظم لکھی وہ راستہ بھی ایک ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا اجلی اجلی سڑکوں پہ گرد بھری حیرانی میں, جب وہ اپنی خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے, دنیا اس کو گھورتی ہے. اور دوسری طرف یہ جو نظموں کا حوالہ دیا بے تحاشا نظمیں ہم کی, تو اس میں وہ امکانات موجود ہیں. اس میں سے ایک راستہ نثری نظم کی طرف بھی جا رہا ہے. نہیں, وہ راستہ نثری نظم کی طرف جا رہا ہے, وہ خاصا بلک ہے اس کا. یعنی آخری دور کی 50-60 مجھے گنتی نہیں یاد, بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو میں نے بھی جب پڑھی تو میں نے کہا یہ وزن کیا ہے, یہ بحر کیا ہے, کس طرح پڑھو. تو آپ اگر ٹائم پیریڈ کو آپ دیکھیں, مجھے کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ مجید امجد سے ہی شروع ہوئی. نو, یہ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ نثری نظم شروع ہوتی ہے 62 میں, اوکے, اور مجید امجد کی یہ کتاب چھپتی ہے 70s میں, ارلی 71, 72 یا 73 میں, شب رفتہ کے بعد. جو ان کی پہلی کتاب تھی شب رفتہ, اس میں اس طرح کا کوئی کمال مطلب انہوں نے نہیں دکھایا. مطلب بہت اعلیٰ شاعری تھی لیکن بہت کمال جسے کہتے ہیں وہ ان کی شب رفتہ کے بعد میں ہے اس کتاب میں. تو 62 میں نثری نظم آ گئی. اب نثری نظم بھی باہر سے آئی, جس طرح پہلی 2 اصناف آئی ہیں, آزاد نظم اور نظم مرہ. تو وہ ایک لسانی تشکیلات کی تحریک کا آپ نے سنا ہوگا, پتا ہوگا آپ کو, جو 1960s میں افتخار جالب اور ان کے دوستوں نے چلائی. انہوں نے مکمل طور پر غزل کو کہا یہ تو مردود ہے, اس کو چھوڑو. ایک تو کلیم الدین احمد نے کہا تھا نا کبھی کہ یہ وحشی صنف سخن ہے, تو 60 میں بھی انہوں نے کہا جی غزل لکھنی نہیں چاہیے. اصل چیز نظم ہے, یا نظم ہے یا پھر پروز پوئم ہے. ٹھیک, اس دور میں سب سے زیادہ بیرونی شاعر جو غیر زبان کا ادب ہے دوسرے ملکوں کا, سب سے زیادہ تراجم بھی اسی دور میں ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے, 60, 61, 62, 63 ان دنوں میں.
تو اس نے بنیاد ڈالی پروز پوئم کی فارملی جسے کہتے ہیں. تو یہاں کون کون سے بڑے نام ہیں اس دور کے جو پروز اس پوئم؟ میں دیکھیں اس میں اولیت کا جو دعویٰ ہے نا وہ تو 3-4 لوگوں کو ہے. مبارک احمد صاحب ہیں مرحوم، اور مسلم الرحمان صاحب ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، بہت مہربان، بہت کمال کے شاعر ہیں. احمد دمیش مرحوم کراچی کے، اور قمر جمیل مرحوم. یہ 4 لوگ ہیں جو نثری نظم کی تحریک کے ابتدائی 4 لوگ کہے جا سکتے ہیں. اچھا اچھا. تو ان میں مطلب استقامت سے قمر جمیل صاحب بعد میں مطلب پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور اب مجموعے بھی آ رہے ہیں، نثری نظم کے کئی مجموعے آ چکے ہیں. تو یہ 60 سال کا عرصہ ہے، یہ 1960 سے لے کے اب 2020 تک. بالکل بالکل 60 ہو گئے، ہونے والے ہیں. تو اس میں کوئی اور صنف بھی سامنے آئی نظم کی، کوئی اور ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اچھا نہیں، اور کوئی میرے علم میں تو نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی تھی. تو اس میں اور کون کون سے نام ہیں جو اب آپ لیں گے نظم کے حوالے سے؟ صرف نثری نظم نہیں بلکہ باقی بالعموم ساری نظم. اچھا، مطلب آپ نام جو ہے کن لوگوں نے مطلب کام کیا ہے، یا جو میرے پسندیدہ ہیں یا جو آپ کے قابل ذکر پسندیدہ ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ویسے بھی جو مستند ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں. بات یہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا کام بڑا ذمہ داری کا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے اور عجیب بات بھی ہے کہ زمانہ کچھ ایسا بدلا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جیلانی کامران تک، فیض نیازی، یہ لوگ جب 40s میں تھے تو they were known poets of the time. اور اس کی وجہ تھی ہمارے ذرائع ابلاغ. یعنی 60s میں تو آپ کا ٹی وی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے ریڈیو پاکستان تھا، ریڈیو تھا صرف، اور غزلیں گائی جاتی تھی. تو وہ تو لوگ پہنچ گئے. اس کے بعد ایک پوری جنریشن ہے جن میں سے کچھ لوگ دنیا سے بھی گزر گئے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی مطلب تھوڑے بہت فرق ہے، 8-10-12 سال کے فرق کے ساتھ ہم لوگ ہیں. تو اس میں دیکھیں عبدالرشید تھے، ثروت حسین تھے، غزال احمد سید ہیں، فہیم جوزی ہیں، نسرین انجم بٹی تھی. یعنی یہ قابل ذکر لوگ تھے جو مجھ سے تقریباً 10 برس پڑے تھے. اس کو اور نام بھی آ سکتے ہیں، وہ میرے ہم عمر لوگ ہیں جن میں آپ جاوید انور مرحوم ہیں، نصیر احمد ناصر ہے، وحید احمد ہے، انوار فطرت ہے، پروین طاہر ہے، یاسمین حمید ہے. تو یہ مطلب اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان کے نام پہ ختم کر رہا ہوں بات کو. ہماری بھی اچھی والی عمر ہو گئی ہے، تو ہمارے فوراً بعد جو آئے ہیں انہوں نے بھی بہت کام کیا. ان میں کوئی نام؟ ان میں مطلب فہیم شناس کاظمی ہے، ارشد معراج ہے، یہ اچھے نظم لکھ رہے ہیں، اور لوگ بھی ہیں مطلب. لیکن وہ ناموں کی کھتونی سے بنا لے آدمی تو وہ پھر یا تو سوچ کے بیٹھا ہو کہ کون لوگ ہیں واقعی. تو اس حوالے سے میں نے صرف جو فوری طور پہ میرے ذہن میں نام آئے وہ اور نام لینا ویسے بھی جو ہے وہ مطلب بے شمار لوگ ہیں جو آپ سوچیں تو دماغ میں آئیں، لیکن ہم تو ایسے ہی اس وقت چیدہ لوگوں کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں جو فوراً ذہن میں آپ کے آ رہے ہیں. اس لیے جی دوسرا رضوان بھائی نام لینا چاہیے، یہ بھی چلے بات کر دی جائے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اعتراف نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی اعتراف ہی کیا نا، یہ میرے کنٹمپریری ہیں، میرے کمپٹیٹرز بھی کہہ لیں ایک طرح سے، میں نے ان کا نام لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نام لیتا ہے اپنے معاصرین کا خاص طور پہ، وہ ایک اور چیز کا بھی اعلان کرتا ہے، اور وہ یہ اعلان ہے کہ اس کو اپنے آپ پر بھی کافی اعتماد ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل. ورنہ لوگ تو کہتے ہی نہیں ہمیں کیا پتا ابھی نام ہم کیا لیں کسی کا، وہ ٹھیک ہے. تو نام تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ناموں کی تیاری کر کے نہیں آیا تھا، ورنہ میں آپ کو میں ویسے بتاتا چلوں کہ میں نے بہت لبرل ہو کے، یعنی
جسے کہتے ہیں کھلے دل سے. میرے 2 مضامین ہیں, صرف میں اصناف کے حوالے سے بات کروں. ایک مضمون ہے 20ویں صدی کے اواخر کی غزل. یہ میں نے سن 2000 میں لکھا تھا, شپخون انڈیا میں چھپا تھا. اس میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ 15-20 شاعر ہیں, ان کے علاوہ سب جھک مار رہے ہیں, اور سارا زمانہ میرا مخالف ہو گیا تھا, لیکن میں نے لکھ دیا تھا. آج آپ وہ میری لسٹ دیکھ لیں, اور آج جو شاعر غزل پہ سب سے امپورٹنٹ شاعر ہے وہ وہی لوگ ہیں جو میں نے اس وقت کہے تھے. واہ واہ. اسی طرح نظم کے اوپر میں نے کوئی ویلیو ججمنٹ تو نہیں دی, لیکن وہ ایک مجھ پہ پروجیکٹ تھا, مجھے دیا گیا, ایک مدیر نے دیا کہ آپ جدید اردو نظم پاکستانی تناظر میں لکھیں. تو وہ میں نے اول تو یہ کہا کہ پاکستانی تناظر کی کوئی چیز نہیں ہے نا, بیسیکلی تو اردو کی نظم ہے, جو انڈیا میں بھی لکھی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی لکھی جا رہی ہے, اور جیسے آپ لوگ وہاں بیٹھے آپ لکھ رہے ہیں, کینیڈا میں لکھ رہے ہیں لوگ, تو وہ بھی مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو کنٹمپریریز ہیں اپنی ویلیو ججمنٹ دیں. مجھے اردو تنقید سے گلہ ہی ایک ہے, ٹھیک ہے نا. فاروقی صاحب ہے نا, انہوں نے کہا جی احمد مشتاق جو ہے نا وہ فراق گورکھپوری سے بڑا شاعر ہے. لکھ دیا نا انہوں نے, ایک بات, ایک اسٹیٹمنٹ تو دی نا, اس پہ بات ہوگی نا کچھ نہیں, اور اس پہ انہوں نے ایک تھیسس بلڈ کر کے کی, ایسے ہوائی بات نہیں کی. تو میرا مطلب ہے یہ اس سے ایک ڈسکورس, ایک ڈائلاگ شروع ہوا, ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی, اور آپ نے مطلب ہے کہ ایک بندے کو کھڑا کر کے رکھ دیا, کھڑا مطلب باقاعدہ احمد مشتاق کھڑے ہیں. اسی طرح مطلب جو بھی شاعر تھے پہلے اور جو نقاد پہلے تھے, جیسے فاروقی صاحب ہیں اللہ ان کو زندگی دے, وارث علوی تھے, یہ لوگ کھڑا کر دیتے تھے بندے کو یا گرا دیتے تھے. وارث علوی تو مطلب تیار ہو کے آتے تھے کہ میں نے گرانا ہے, اور منہ کے بل گراتے تھے, اور ایسا دلیل سے گراتے تھے سمجھ آئی تھی. سمجھ آ گیا. اب نقاد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 2 چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی, کہ کوئی شاعر کھڑا کہاں پہ ہوا ہے. اب ہم نے بات کی ہے راشد کی, میرا جی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس درمیان میں سینکڑوں شاعروں کو ہم نے مس نہیں کر دیا؟ بالکل بالکل, اس لیے مس کیا نا کہ جو آؤٹ اسٹینڈ کر گئے بس ٹیسٹ آف ٹائم پاس کر گئے, کراس کیا, ہاں ان کا ذکر رہ جاتا. پھر مجید امجد کا نام بھی ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اب دیکھیں گے آپ کہ ہماری تنقید میں کیا ہوگا کہ ایک نظم ہے, اس کا وہ تجزیہ کر دیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا. وہ تو تشریح کر دی تو کر دی, اور اسی اس کے علاوہ جائے گا شاعر کا, جی, اور اسی پہ فیصلہ بھی کر دیں گے شاعر کا, اس ایک نظم پہ. نہیں فیصلہ نہیں کر, فیصلہ ہی تو نہیں دیتے. اچھا, کیونکہ فیصلہ دینا مشکل ہے نا. بس نظم کی تشریح کر دیں گے, تشریح کر دی بس, ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں یہ گنڈی ڈالی ہوئی ہے, یہ چیز ہے, یہ بس, اور کیا. تو یہ نہیں, ایک پروگرام تو آپ کے ساتھ الگ سے تنقید پہ اور اس کی ہسٹری پہ الگ سے کریں گے, لیکن آج بہت بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. ہاں ضرور, آپ بھی رکھیے گا, آپ بھی بہت پیارے آدمی ہیں, بہت پیارے انسان ہیں, آپ کی اسمائل بھی مجھے اچھی لگتی ہے, ڈاکٹر بھائی بھی ہیں, اور مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ سے رابطہ کرنا. تو انشاءاللہ رابطہ ایک دفعہ استوار ہو گیا تو مزید ہوگا. بالکل ہوگا انشاءاللہ. پہلے it was sort of optical illusion, now it is something more than that. صحیح بات ہے, صحیح. تھینک یو سر, خدا حافظ. اوکے سر, خدا حافظ.